السلام علیکم ناظرین۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له۔ ہم روزانہ تراویح کے بعد ایک عنوان سے دعا کرتے ہیں اور ایک شکل بنا کے جس کو مجرمانہ حاضری کہتے ہیں، اور اس میں لفظ پڑھتے ہیں اللہم بسمک کہف کتمیر۔ یہ دعا ہے اللہم بسمک اموت و احیا، یہ اس کا پہلا حصہ ہے، مسنون دعا ہے، سوتے وقت یہ پڑھی جاتی ہے اللہم بسمک اموت و احیا، یہ اس کا پہلا حصہ ہے اللہم بسمک۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب بیٹا نہ ملا، 40 سال فراق میں روتے روتے آخرکار آنکھیں بھی سفید ہو گئیں، نظر آنا بند ہو گیا، اللہ پاک جل شانہ نے ایک اسم عطا فرمایا، رب کی منشا، رب کی مشیت، رب کی رضا متوجہ ہوئی تو اللہ پاک نے ایک اسم عطا فرمایا۔ پھر جب وہ اسم پڑھا، یوسف علیہ السلام سے ملاقات بھی ہوئی اور حضرت یوسف کو تخت، بخت، حکومت، اقتدار، عزت، وقار اور شان و شوکت ملی۔ وہ لفظ تھا یا کثیر الخیر و یا دائم المعروف، یا کثیر الخیر یا دائم المعروف۔ اللہ کے اسماء حسنہ ہیں، اللہ کے نام ہیں۔ حضرت اعلی حضرمی صحابی ہیں، حضرمی قبیلہ اب بھی ہے۔ خالد بن محفوظ الحضرمی بینک الاہلی کا مالک ہے، سعودی عرب میں جتنے بینک الاہلی ان کا مالک ہے، بن محفوظ کہتے ہیں اصل میں، خالد بن محفوظ الحضرمی۔ مجھے ایک دفعہ ملاقات میری ہوئی تھی۔ حضرمی قبیلہ ہے، حضرت اعلی حضرمی سمندر میں سفر کر رہے، لکڑی کا پیالہ سمندر میں گر گیا، کچھ نہیں کیا، ایسے آسمان کی طرف دیکھا اور پڑھا یا حلیم و یا کریم، یا علی و یا عظیم، بس اللہم بسمک، اللہ کے نام اسماء حسنہ ان کا انتخاب کیا اور اللہ کے ناموں کے ذریعے سے مانگا، یا حلیم و یا کریم، یا علی و یا عظیم۔ پانی کی ایک لہر آئی اور پیالے کو اٹھا کے باہر پھینک دیا کہ مولا میرے پاس تو یہ ایک ہی پیالہ ہے اور تو یہ ایک پیالہ عطا فرما۔ یہ ہے اللہم بسمک، اللہ کے اسماء حسنہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں جنگل میں گم ہو گیا، میں سویا تو دیکھا تو میرا اونٹ نہیں تھا، اس پہ پانی بھی تھا، اس میں کھانا بھی تھا، اس میں سب کچھ تھا، اونٹ بھی گم ہو گیا، کہیں چرتے چرتے کہیں گم ہو گیا، بے سر و سامانی کی حالت میں پریشان، بیابان، ویران، جنگل، موت ہی موت۔ میں روتے روتے دعائیں کرتے کرتے اللہ سے سو گیا۔ ایک درویش آئے اور مجھے فرمانے لگے تو کہتا نہیں یا لطیفم بخلقہ، میرے ساتھ پڑھیں، یا لطیفم بخلقہ، یا علیمم بخلقہ، یا خبیرم بخلقہ، الطف بی یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر۔ میں نے پڑھا تو ایک دم ایک صاحب آئے، یا شیخ مجھے اٹھایا، سواری بھی تھی، نعمتیں بھی تھیں، زندگی بھی تھی، کھانا بھی تھا، پانا بھی تھا، اللہ کے 3 اسم یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر ہو کے ذریعے، یہ ہے اللہم بسمک، مولا تیرے ناموں سے میں مدد مانگتا ہوں، تیرے ناموں سے اعانت۔ سعید بن مسیب
بہت بڑے تابعی ہیں، جلیل القدر تابعی، مسجد نبوی کے کھونٹے تھے، مسجد نبوی کو آباد کرنے والے تھے۔ فرماتے تھے مجھے جب بھی کوئی مصیبت آئی ہے میں نے کہا ہے اللہم انکا ملیک مقتدر، اللہ کے دو نام ہیں، یا ملیک یا مقتدر۔ اللہم انکا ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، مولا تو مالک بھی ہے، تیرا اقتدار بھی ہے، تو پل میں چاہے ہو جائے تو کر دے، تیرے لیے کون سی دیر ہے۔ اور کہا جب میں یہ دعا پڑھتا ہوں میرا کام ہو جاتا ہے۔ اللہم بسمکا، یہ اللہم بسمکا ہے۔ اللہ کے ناموں کی مدد، اللہ کے نام کی صفاتی نام، ان کے ذریعے محبت، عشق، پیار، مسائل کا حل، مشکلات کا حل، اور پھر ہر نام میں ایک تاثیر ہے، ہر نام میں ایک طاقت ہے، ہر نام میں ایک قوت ہے، ہر نام میں ایک تاثیر ہے۔ جب بندہ سونے کی دعا پڑھتا ہے غور سے سمجھیے گا، اللہم بسمک اموت و احیا، یہ جو اللہم بسمک ہے نا، یہ اصل میں سونے کی دعا کی چابی ہے، یہ سونے کی دعا کا دل ہے، یہ سونے کی دعا کا اسم اعظم ہے۔ اللہ پاک اپنے سارے صفاتی نام جو تورات میں ہے، جو انجیل میں ہے، جو زبور میں ہے، جو قرآن میں ہے، جو صحیفوں میں ہے، جو لوح محفوظ میں ہے، جو لوح محفوظ میں نہیں میرے رب کے علم میں ہے، وہ سارے صفاتی ناموں کی تاثیر وہ حفاظت کی شکل میں، وہ کفایت کی شکل میں، وہ کفالت کی شکل میں، اس کی رحمت کی شکل میں، اس کی چھتری کی شکل میں، اس کی اعانت، اس کی محبت اور مربت، مودت، مرجعیت کی شکل میں، وہ سارے کے سارے صفاتی نام اپنی چھاؤں کے ساتھ اس بندے کے اوپر آ جاتے ہیں، اور بندہ بے سد سو رہا، کوئی خبر نہیں۔ حفاظت کا نظام انوکھا اس کے ساتھ ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے میں نے دیکھا ایک بندہ سو رہا، سانپ آیا، میں بھی سو رہا تھا، سانپ بھاگا اور اس بندے کے اوپر سے یوں گزرا، زہریلا سانپ تھا، یہ سو رہا ہے، اسے پتہ نہیں ہے۔ حفاظت کا نظام اللہم بسمک۔ ایک اور سنیں، کہنے لگے بارات تھی اور بارات رات کو پہنچی، رات کو صبح رخصتی تھی بارات کی، چارپائیاں تھوڑی تھیں، دولہا سو رہا تھا ایک چارپائی پہ، ہم دو ایک چارپائی پہ سو رہے تھے، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، رات ڈھل گئی، دولہا تھکا ہارا ایسے ہاتھ کیا، ایک ہاتھ چارپائی کے باہر تھا، میں نے دیکھا کہ ایک بڑا سارا بچھو آیا، وہ اچھل اچھل کے دولہا کے ہاتھ کو کاٹنا چاہ رہا، اس کی اچھلن، اس کی چھلانگ، دولہا کا بازو جو چارپائی سے باہر لٹکا ہوا تھا اس تک پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ کہا کہ میری آنکھیں ایسے دیکھ رہی تھی، کوئی طاقت تھی جس نے مجھے پکڑا ہوا تھا، آنکھیں بھی بیدار تھیں، شعور بھی بیدار تھا، میں کچھ کر نہیں سک رہا تھا۔ پھر بچھو کوشش کرتے کرتے چلا گیا، تھوڑی دیر ہوئی، ایک سوکھا گوبر بچھو اس کو گھسیٹتا ہوا لے آیا، سوکھا گوبر گھسیٹتا ہوا لے آیا، اس سوکھے گوبر پہ چڑھ کر پھر چھلانگ لگائی اور اس کو ڈسا، پھر ڈسا، اس کی نیند میں پھر ڈسا۔ کہا کہ اس دوران میں یہ منظر دیکھتا رہا، مجھے احساس ہوا کہ یہ منظر ہے، تو مجھے نیند آ گئی، صبح شور ہوا دولہا مرا ہوا ہے۔ کیسے مرا، کس طرح مرا؟ کہا میں نے سارا واقعہ سنایا۔ کہا تو نہیں اٹھ سکتا تھا؟ کہا طاقت تھی اور وہ تقدیر تھی جس نے مجھے باندھا ہوا تھا، میں اٹھ نہیں سک رہا تھا۔ اللہم بسمکا کی حفاظت ہوتی ہے، اللہم بسمکا کا کڑا ہے، اللہم بسمکا یہ ہماری رگوں، ریشوں، راحتوں اور ہماری نیند کے در غفلت، کیونکہ النوم نصف الموت، نیند آدھی موت ہے، اس آدھی موت کے درمیان ایک حفاظت کا انوکھا نظام ہے جو کہ شروع ہوتا ہے اللہم بسمکا کے ساتھ، اللہم بسمکا۔ ساری احادیث میں اسماء حسنہ بتائے گئے ہیں، سارے قرآن میں اللہ کے نام ہیں، اللہ کے نام ہیں، یا ودود ذی العرش المجید، یا فعال لما یرید، یہ اللہ کا نام ودود آ رہا ہے، یہ اللہ کا نام ودود آ رہا ہے۔ اور سورت ملک میں لطیف اور خبیر کا وہو اللطیف الخبیر، یہ اللہ کے نام آ رہے ہیں جو سورت ملک میں میت کی حفاظت کا نظام، قبر کی کشادگی کا نظام بن رہے ہیں۔
آپ یہ جو مجرمانہ حالت میں اس کریم کے سامنے پیشی دیتے ہیں، اس میں بڑی طاقت ہے. اللہم بسمک، رب کے جتنے طاقتور نام، رب کی جتنی طاقتیں جہاں جہاں پوشیدہ ہیں، ان ساری طاقتوں کو جمع کر کے اللہ نے ایک حرف میں ڈال دیا. وہ لفظ، وہ حرف ہے اللہم بسمک. وہ حرف اور لفظ ہے اللہم بسمک. حضرت علی ایک دعا فرماتے تھے، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین قاف. یہ کاف، ہا، یا، عین، صاد، ہا، میم، عین، سین، کاف، یہ اللہ کی اسماء حسنہ ہیں مخفی. کیسے ہیں؟ ان کا ترجمہ کیا ہے؟ خدا کی باتیں خدا ہی جانتا. آپ تو اپنے جسم کے ارد گرد اللہ کے تمام صفاتی ناموں کی تاثیر، صفاتی ناموں کی طاقت، اور اللہ کے نام کے اندر جو قوت ہے جس سے جسم کا بوٹی بوٹی، گوشت، ذرہ، ایمان، اخلاق، اخلاص، یہ ساری چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں ان صفاتی ناموں کی برکت سے. اور جو آپ مسنون دعا کا ایک حصہ اللہم بسمک، اللہم بسمک، انوکھے لفظ ہیں. اور بقول ایک اللہ والے کے، ان مسنون دعاؤں نے عرش کی قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں. قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں. کیوں؟ مسنون دعائیں آئیں اوپر سے ہیں. جو ایک دفعہ راستہ دیکھتا ہے وہ جاتے ہوئے وہ اس راستے کا پتہ ہوتا ہے. مسنون دعائیں کہاں سے آئی ہیں؟ عرش سے آئی ہیں نا. تو انہوں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں. ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے. اور پھر یہ جو لفظ ہے نا کہف، کہف، اس لفظ میں بڑی طاقت ہے، اس لفظ میں بڑی قوت ہے. کہف. آج بھی کوئی نام ایسے ہیں جن نام میں نحوست بھی ہے، لعنت بھی ہے. نحوست ہے، فرعون نام میں نحوست ہے، نمرود نام میں نحوست ہے، شداد نام میں نحوست ہے، ابو جہل نام میں نحوست ہے، اور کئی نام ہے. نحوست ہے، ظلمت ہے، لعنت ہے. اور ان ناموں کو ہماری عملیات، تعویذات کی دنیا میں انوکھی جگہ استعمال کیا جاتا ہے. آج بھی یہ نحوست ہے، ظلمت ہے، ذلت ہے. وہ فرعون نام ہے، کوئی بھی نام. میرے نانا رحمت اللہ علیہ کے ایک جاننے والے تھے، ان کا نام تھا غمدار. غم نام تو اللہ بخش تھا، انہوں نے اپنے نام کے ساتھ غمدار لکھا ہوا تھا. میں نے ساری زندگی ان کو غمدار دیکھا ہے. نانا کے تعلق کی وجہ سے میں نے زندگی کے آخری ایام میں ان کو مہانہ لگایا ہوا تھا. ایک دفعہ میں گیا، سخت ترین گرمی، ٹوٹی چارپائی، سر کے نیچے سرہانہ نہیں تھا، غربت کی بھی انتہا، بڑھاپے کی بھی انتہا. موٹی اینک لگاتے تھے. میں نے سلام کیا، اچھا طارق پوترائیں، خوش ہوئے. اسے پتا ہے طارق آئے گا، کچھ دے کر جائے گا. اس کی زندگی میں غم ہی غم دیکھے. نام کا زندگی پہ اثر ہے. کہف، کہف، اصحاب کہف. دقیانوس بادشاہ تھا جو اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتا تھا. دقیانوس بادشاہ کا نام دقیانوس تھا، جو رب کی عبادت نہیں کرنے دیتا تھا. رب کی عبادت نہیں کرنے دیتا تھا. کہتا تھا میں رب ہوں. اللہ کو، اللہ کے واحد ہونے کو، خدائے یکتا، اللہ کے واحد ہونے کو ماننے والے کہنے لگے کیا کریں، کیا کریں. برے صغیر میں ایک وقت آیا تھا، ایک تحریک چلی تھی، اس کا نام تھا ترک موالات. کہ برے صغیر اب دارالحرب ہے، یہاں سے ہجرت کرو اور مدینہ جاؤ. کئی بزرگ ہجرت کر گئے تھے کہ اب یہاں ایمان بچانا، اسلام بچانا، اللہ کا نام بچانا مشکل ہو گیا ہے. ایک بہت بڑا ایک باب ہے یہ. تو وہ بزرگ اللہ والے جوان تھے، وہ نکلے، وہ چھ تھے، اور وہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف ہجرت کر کے، کہ بادشاہ نہ جینے دیتا ہے، نہ اللہ اللہ کرنے دیتا ہے، نہ زندگی گزارنے دیتا ہے. بادشاہ کو پتا چلا تو بادشاہ نے پیچھے ان کے بندے چھوڑے. یہ کہاں جاتے ہیں، پکڑو ان کو.
بادشاہ کے بندوں سے بچتے بچاتے ایک جگہ جا رہے تھے تو ایک چرواہا تھا، وہ بھی ان کا ساتھی تھا. کہنے لگا اگر اللہ کے لیے سفر کر رہے ہو اور اللہ کے لیے ہجرت کر رہے ہو مجھے بھی ساتھ رکھو. ساتھ ہو گیا. جب وہ ساتھ ہو گیا تو اس چرواہے کا کتا بھی ساتھ ہو گیا. ایک اللہ والے نے کہا کتا بندے کا ساتھی ہے، بلی گھر کا ساتھی ہے، بلی کبھی گھر نہیں چھوڑے گی، کتا بندہ جہاں جائے گا وہیں جائے گا. اب انہوں نے کہا کہ کتا شور کرے گا، کوئی چیز آ جائے گی بھونکے گا، شور کرے گا، اور ہمارے پیچھے بادشاہ دقیانوس کے بندے لگے ہوئے ہیں. تو کچھ درویشوں نے عجیب بات کہی کہ نہ میں پونکاں نہ میں ٹونکاں تو نہ میں شور مچاواں. کتے کو کہنے لگے تو جا یہاں سے، تو ہمیں پکڑوائے گا. کیوں؟ نہ میں پونکاں نہ میں ٹونکاں نہ میں شور مچاواں، نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاواں. اور بعض کتابوں میں یہاں تک آتا ہے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ اس کتے کو انسانی شکل دے کے ان درویشوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا. اللہ ہر چیز پہ قادر. کہف غار والے دوست، ان کا اللہ کے لیے سفر کرنا ایسا ہو گیا کہ رب نے ان کا قرآن میں تذکرہ کیا. سورت اس نام کی ہے، آج بھی ان کے نام پہ رحمت ہے، برکت ہے. آج بھی جو بندہ ان کا نام لیتا ہے جادو جنات تھر تھر کانپتے ہیں لفظ کہف سے. چوری دشمنی حسد کینہ ڈرتے ہیں لفظ کہف سے. کہف سے، لفظ کہف سے. آج بھی اور جہاں انگلی سے کہف لکھ تو حفاظت ہے، جہاں انگلی سے ہواؤں میں کہف لکھ تو کفایت ہے. کہف پڑھ لو برکت ہے. آپ کے سامنے کہف کے کتنے فائدے کھلے ہوں گے، بے بہت. میں جب سے بتا رہا ہوں سالہ سال. اور کتمیر ان کا کتا ہے. میرے حضور نے بد دعا دی تھی اللہ اپنے کتوں میں سے کتا ان پہ مسلط کر دے. کیا کیا؟ سارا قافلہ دائیں بائیں لیٹا، ان کو درمیان میں لٹایا. رات کو سب کو نیند آئی، وہ کتوں میں سے کتا آیا، اس نے پھلانگ کے ان کو چیرا پھاڑا اور ان کو ٹکڑے کر کے چلا گیا. میرے قاقا نے فرمایا تھا جلال میں آ کے انہوں نے اتنا ستایا تھا اللہ اپنے کتوں میں سے کتا ان پہ مسلط کر دے. آج بھی جو کتوں میں سے کتے ہیں، انسان نہیں، قرآن ان کو کہتے ہیں اولئک کالانعام بل ھم اضل. وہ جانور نہیں، وہ کتے نہیں، وہ خنزیر نہیں، وہ بندر نہیں، وہ بدتر ہیں. آج بھی لفظ کتمیر ان کے لیے ننگی تلوار ہے. کالی دنیا ہو، کالے لوگ ہوں، کالے روگ ہوں، کالا جادو ہو، کالی دیوی ہو، کالے بول ہوں، کالی راہیں ہوں، کالے حرف ہوں، کالے فیصلے ہوں، ان سب کے لیے کتمیر اور کہف ننگی تلوار ہے. آپ تو عجب کام کر رہے ہیں، روزانہ مجرمانہ حاضری میں اتنی طاقتور ترین چیزوں کو اپنے جسم کے ارد گرد لپیٹ رہے ہیں. نور کی ڈوریاں ہیں، ریشم کی ڈوریاں ہیں، روح کی ڈوریاں ہیں، لپیٹ رہے ہیں. اور دشمن دور سے دیکھ کے کہتا ہے خیال کرنا اس کے جسم کے ساتھ اللہم بسم کا ہے، اس کے جسم کے ساتھ کہف ہے، اس کے جسم کے ساتھ کتمیر ہے، ہٹ جاؤ، اس سے دشمنی نہ کرنا، گلے پڑ جاؤ گے. اس کو نہ چھیڑنا، سب کچھ تمہارے گلے پڑ جائے گا، مصیبت پڑ جائے گی، چھوڑو اس کو. وہ طاقتور حرف ہیں جن کی میں تشریح مختصر کر سکا ہوں. وہ طاقتور بول ہیں، جاگ رہے، یہ وہ طاقتور بول ہیں. آپ میں جن کی طاقت کا اندازہ، جس کی طاقت کا اندازہ نہیں کر سکتے. میں کہتا ہوں کبھی وقت ہو میں ان بولوں کو کھولوں. اللہ نے جو اپنے علم میں سے علم عطا کی ہے، اللہ کا علم کامل ہے، میرا علم کامل نہیں، کہ اللہم بسمک کی طاقت کیا ہے. اللہم بسمک، اللہم بسمک مجھے قلعہ بجنوٹ میں ملا تھا. قلعہ بجنوٹ میں ملا تھا، یہ وہاں ملا تھا. یہ لفظ کس نے دیا تھا، کیسے ملا تھا، انوکھی داستان. یہ کسی کتاب میں یہ لفظ کی تاثیر یہ نہیں لکھی، میں نے بڑی کتابیں دیکھی. ایک اللہ والے تھے، ان کی باتوں کو لوگ سن کے کہتے تھے کسی کتاب میں ملتی بھی نہیں پر غلط بھی نہیں. سمجھ گئے؟ کسی کتاب میں ملتی بھی نہیں پر
गलत भी नहीं। लदुन्नी गहबी गैबी और असरार कैफियतों का अल्लाह इल्म में से इल्म देता है। अल्लाह के हाँ या अलीम अल्लिमनी या खबीर अखबिरनी या वहाब हबली मिन इसरार दुनिया वल आखिरा, मिन इसरार दुनिया वल आखिरा। अपने इल्म से अल्लाह इल्म अता फरमाता है। मेरे ऊपर सहरा पे इंडिया के बॉर्डर पे किला है, वहां ये अल्लाहुम्मा बिस्मिका का इल्म खुला था। सदा एक बात याद रखिएगा, इगाल फकीर दी याद रखाए मतमन्यो यार विसारी, एक बात याद रखिएगा, वही और इल्म चलते फिरते मिला है। वही चलते फिरते, कोई वही का हिस्सा मक्का में, कोई मदीना में, कोई हुनैन में, कोई बदर में, कोई ताइफ में, ऐसे वही का निजाम चलते फिरते मिला है। और इस पे इसका इल्म चलते फिरते आएगा, जो आप चल फिर के यहां आए हैं। और इसका अमल भी चलते फिरते मिलेगा। घर बैठे किताब पढ़ ली बिस्तर पे कभी नहीं मिलेगा। लाहौर का एक बंदा मैं जानता हूं, फौत हो गया है। उसने शराब पे किताब लिखी है, शराब के नुकसानात क्या है, रोज पी के सोता था। कहने लगा तूने किताब बैठ के लिखी, उसने किताब सो के पढ़ी। ना जिंदगी उसकी बदली ना उसकी बदली, जमी बदली जमा बदला, मकी बदले मका बदला, न तू बदला न मैं बदला, तो फिर बदला तो क्या बदला। मेरे एक शाह साहब हैं, दोस्त फौत हो गए। कहने लगे मैं बांग्लादेश गया तो मेरी किताब सुन्नत नबी व जदीद साइंस का तर्जमा बांग्ला जबान में, मुझे इल्म नहीं था वहां किया, छप रहा बिक रहा। उन्होंने कहा आप पाकिस्तान से आए हैं, ये बंदा है तारिक नाम का बंदा। हाँ मैं जानता हूं, मेरे तो दोस्त है। अच्छा ये बताएं किताब इसने लिखी है, इसकी जिंदगी में कोई रत्ती जरा दीन है? हाँ आप ये क्यों पूछ रहे हैं? उसने कहा किताब में लिखने वाले, किताब क्या होती है, जिंदगी क्या होती है। आपने तो असहाबे काफ की जिंदगी की हिजरत की है। आप में से कोई पूछे कहां से आए, फलां शहर से फलां मुल्क से। क्यों आए? लिवजहिल्लाह, अल्लाह के लिए आया है। ला मतलूबी ला मरगूबी ला महबूबी, हाय हाय, मेरा कोई मतलूब नहीं, मेरा कोई महबूब नहीं, मेरी कोई मरगूब नहीं, मेरी कोई लज्जतें नहीं, अल्लाह तू ही तू है, अल्लाह ही तू है। मेरे दोस्तों ओ अल्लाह वालों, मेरा रब आपको किस नजर से देखता होगा? जिनका उठना, जिनका बैठना, जिनके कदम अल्लाह के लिए उठे हैं। असहाबे काफ यही हिजरत करके तो गए थे। आज कुरान में उनका तस्करा, असहाबे काफ तो काफ, उनके कुत्ते के नाम में भी ताकत है। हाँ उनका जो कुत्ता है, अल्लाह अल्लाह। कुछ अमल ऐसे हैं कि जो बंदा सताए, जो बंदा परेशान करे, कितमीर का एक अमल है। मेरे हजरत ने मुझे एक दफा करवाया था और फरमाया था देख ये तेरे पास है, चाहे तो अपने मुखालफों को कितमीर के हवाले कर, और कितमीर वाकई टुकड़े कर देता है। चाहे तो सब्र हौसला करके सारे गम और सारे दुख और सारी चीजें सह के कब्र में चले जान। बोल क्या करेगा? मैं आप जो फरमाएं। कहा मैं तो कहूंगा, मुझसे फरमाने लगे कि कितमीर से दोस्ती तेरी मैंने करा दी है, ताल्लुक बनवा दी है, और इसके जिम्मे कुछ ना लगाना। बस असी चुप चुप दुखड़े सहने हैं, दुनिया नु तो कुछ नहीं कहने हैं, असी नाम आका दा लेने हैं, असी हाल दुआई की करनी, हम शोर शराबा क्या करेंगे। कितमीर, मुझे एक दफा कितमीर की दावत कराई थी लंबी कहानी है। मैं के एक अमल कराया, अमल करके कहा जा शहर में जहां कुत्ता मिले उसको कहना फलां जगह फलां वक्त में कितमीर की दावत है आना, और बाकी वो भी कह देना। और खास तौर पे अगर काला कुत्ता मिले तो उसे खास तौर पे कहना। उधर फिर उधर फिर उधर फिर उधर फिर उधर फिर कह के आ गया। उनके लिए दूध रख दी, फिरनी रख दी, चीजें रख दी। ओहो फला जो वक्त हुआ, उसी वक्त में सारे कुत्ते, कोई इधर से आ रहा, कोई इधर से आ रहा, कोई इधर से आ रहा, उधर से आ रहा, और सबने सारे ऐसे झुकाए हुए। तो शेख ने फरमाया अब कहे कितमीर की दावत है भाई, खा के जाओ। हमारे अजीज रहमान अजीज साहब थे, लाहौरी दरवाजे पेशावर में, फौत हो गए। कहने लगे मैं छोटा सा, तो हमारा यहां एक मजदूर होता था, मजदूरी करता था, और हमारे पेशावर में बिच्छू बहुत होते थे, बहुत बिच्छू। कोई इमारत टूटती तो बिच्छू ऐसे निकलते थे,
वो क्या करता था, बिच्छू को उठाता था, टोपी उठा के टोपी के अंदर बिच्छू डाल देता था, और यहां टोकरी उठाता था मिट्टी की, फिर बिच्छू निकलता था, बिच्छू को उठा के टोपी के अंदर रख देता था। कहले हम शरारती बच्चे थे, हमने कहा कि इसकी टोपी को इसी तरह किसी छड़ी से फेंके, इसके अंदर बिच्छू है। कहले हमने क्या किया, हम कुछ छड़ी ले आए, वो जा रहा था, उसकी टोपी को जो मारा, टोपी वो गई, बिच्छू सारे बिखरे, उसने पकड़ के यूं एकदम लकीर खींची, वो बिच्छू जाने वाला, इधर आओ। इंसान का बच्चा कहां जाता है, खाना खराब का बच्चा, तुम्हारा नस्वार यहां पड़ा है। पठान बैठा था ना, उसका खरगोश भाग गया, उन्होंने कहा खाना खरगोश भाग गया, उन्होंने कहा कोई नहीं, नस्वार खत्म होगा फिर आएगा, हमने इसको नस्वार लगाया है, भाग गया कोई बात नहीं, इसकी नस्वार जब खत्म होगी फिर आएगा ये। उन्होंने कहा लकीर लगाई उसने, वो सारे बिच्छू जो उधर भाग रहे थे उधर सारे आए, उन्हें पकड़ा, टोपी में यूं डाला, फिर टोपी रख के हमें गुस्सा गालियां देते हुए कहने लगा तुमसे पूछूंगा मैं। कायनात के राज हैं कितमीर के साथ। हाँ, आप असल में कितमीर को कहते हैं, कितमीर ख्याल करना, जादू आएगा, जिन्नात आएंगे, हासिद आएंगे, हसद आएगा, दुश्मन आएंगे, दुश्मनी आएगी, बीमारियां तकलीफें बलाएं वबाएं आएंगी, किसी भी नाम से बलाएं वबाएं आएंगी, ख्याल करना, हमारे इर्द गिर्द पहरा देना। और असहाबे काफ से कहा सुने हमारे लिए दुआ करते रहना, शफकत का हाथ रखना, और अल्लाह बिस्मिक कहा मौला सब कुछ है तो तू, सब कुछ तू ही तो है। ये रोजाना की मुजरिमाना हाजिरी कितनी हैरत अंगेज आप इस अमल को कर रहे हैं। घड़ी सामने जाती है, वरना तो यह मजमून 3-4 घंटों का है, 3-4 घंटों का है। आप थके हुए होते हैं बहुत ज्यादा, रात को सोना, फजर के बाद सोना, जोहर के बाद सोना, असर के बाद कमर सीधी करना, थके हुए होते हैं, एहसास होता है, एहसास होता है। मैं गया एबटाबाद में, वहां एक जगह का नाम है बांडा सप्पा, किसी ने देखा सुना, हाथ खड़ा करें, है बांडा सप्पा। और नसीर अहमद साहब थे, बुजुर्ग बूढ़े फौत हो गए। मैंने पूछा ये बांडा सप्पा क्या है, कहने लगे यहां एक वक्त होता था सांप ही सांप थे, नांग ही नांग थे, इतने ज्यादा। मैंने कहा कोई हाल और तरियाब, कहा काफ कितमीर। और याद रखिएगा सांप हर सांप नहीं होता, सांप जिन्नात बहुत होते। हमारे वहां खुरमपुर में मस्जिद है, अम्मा अब्बा के नाम पे बनाई थी मैंने, तो वहां एक कारी साहब थे, कहने लगे कि वो हर बात पे कहते थे हजरत वाकया बन गए, उनका तकिया कलाम था वाकया बन गया। तो मैंने कहा वाकया क्या बना, कहने लगे मेरे जो है ना, एक तो चारपाई के नीचे बकरी और कुत्ता आता था, उसकी पसलियां होती थी, चारपाई उठाता था, देखता तो कुछ भी नहीं, और बाहर ऐसे होता था जैसे आंधी है, इतनी ज्यादा आंधी, इतनी ज्यादा, ठा ठा दरवाजे हो रहे, तरफ टूट रहे, बाहर जाता तो कुछ भी नहीं। कहने लगे तंग करते हैं मुझे। मैंने उसे एक इसम बताया, और फिर असहाब कहफ और कितमीर इसकी तरतीब बताई। मैं कहा ये पढ़ना आप। कुछ अर्सा उसने पढ़ा तो देखा कि अंदर एक सांप बैठा है उसी कमरे में, बंदों को बुला के लाया, गौर से सुनिएगा, उन्होंने सांप को मारा, सांप को उठा के 7 झाड़ियां पड़ी थी वहां फेंका, इधर मुंह किया तो वो नहीं था। सांप मारा, 100 दफा मारा, सांप पड़ा हुआ, अभी देखा तो नहीं था। मुझसे कहने लगे क्या, मैं क्या वो सांप होता तो होता, अल्लाह के कलाम के सामने वो बेबस हो गए थे, उसकी मौत आ गई, वारिस उठा के ले गए, वो जिन था। आप अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, मैं कहता हूं एक एक मोती जो तस्बीह खाने में आपको मिल रहा, और एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज, आप हैं कितने खुशकिस्मत मर्द और खवातीन जो तस्बीह खाने की जिंदगी में हैरत अंगेज मोती, हैरत अंगेज कमालात, अपनी और अपनी नस्लों की हिफाजत, किफायत, किफालत, मदद का अनोखा निजाम ऐसे चुपके चुपके ले रहे हैं, और सलवटों में ले रहे हैं, और ऐसे मीठा मीठा ले रहे हैं। हाँ, मैं कहता कि सतून को जो बंदा इसे पकड़ के आधा घंटा खड़ा होगा, 10 मिनट खड़ा होगा और वजीफा करेगा। मुझे एक बंदा कहने लगा मेरे पास एक वजीफा। क्या वजीफा है? कहने लगे एक टांग पे खड़े हो, एक टांग रखें चारपाई के ऊपर,
उसकी जो पैंती होती है ना लकड़ी चारपाई वाली, उस पे एक टांग हो, एक टांग लाठी की हो, लाठी के साथ लटक के ना लाठी को दें बाजू के अंदर, और ऐसे खड़े होकर सूरत मुजम्मिल पढ़नी है 40 बार। ओए होए होए। अब मैं अगर आपको कहूं कोई पंखे से लटके, कोई तार से लटके, कोई, मेरा एक लोहार है अब्दुल्ला लोहार, मुझे कहने लगा मैं पीर साहब है, मैं वहां जाता रहता हूं, वो हाट से आगे को मेरे पीर साहब है। मैं कि या अल्लाह कैसा पीर साहब है। अच्छा, जब भी वो जाता था वो शलवार पहनता था, कहते धोती पहन के जाता था। मैंने एक दफा कहा धोती पहन के, कह रहे वो नंगा करके ना सब मुरीदों को खड़ा कर देते हैं, कहते हैं नंगे आए हैं नंगे जाएंगे। मैं सच कह रहा हूं, सब मुरीद खड़े हो जाते हैं। अच्छा, कहते हैं हमने आए भी नंगे हैं बदन पे, नंगे ही जाएंगे, तो कफन सिर्फ ऐसे लपेटा जाता है। फिर एक टांग उठाओ, एक बाजू उठाओ और एक लफ्ज पढ़ो, और ये एक टांग बाजू उस वक्त तक उठाओ जब तक गिर ना पड़ो, फिर वो बाजू रखो और वो टांग उठाओ फिर पढ़ो। वो अब्दुल्ला उसका, मैं या अल्लाह ये कैसा है। कह रहे मेरे पीर साहब हैं, मैं साल के बाद वहां जाता हूं। मजदूर आदमी था बेचारा, इधर उधर से चीजें इकट्ठी कर गठड़ियां बांध के पीर साहब के पास आता था। शलवार नहीं पहनता था, धोती पहनता था। उन्होंने कहा वहां तो हर चीज उतारनी है ना। या करीम, ये मैं हकीकी वाकया बयान कर रहा हूं। फिर मैंने उससे बहुत दोस्ती लगाई, आखिर जाना छोड़ गया। अल्लाह वाला सोच, अल्लाह ऐसे राजी होता है और इन अदाओं से रब राजी होता है। क्या मेरे मदीने वाले के सहाबा ने किसी ने अमल किया, कुछ हुआ? वो बंदा है ठीक है बेचारा जैसे भी है, उसकी राहों को छोड़, सच्ची अल्लाह की राहों पे आ। अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कहफ कितमीर कहफ कितमीर। एक वाकया याद आया, मेरे सामने ये बैठे हैं डॉक्टर साहब, इनकी वालदा रहमतुल्लाह अलैहा आती थी उनके, मैंने बताया, मैंने कहा डॉक्टर साहब की अम्मा है ना, हाँ, उनके कहती थी शादियां हो जाए, घर के मसाइल हैं। मैंने उनसे कहा कि आप कहफ कितमीर पढ़ा करें और सारा दिन कहफ पढ़ा करें। मुझे आके कहने लगी 7 घोड़ सवार हैं और एक घोड़ा खाली है 8वां, मुझे बिठाते हैं और मुझे घर में ले जाते हैं, वहां हीरे जवाहरात झोलियां भरवाते हैं और मुझे घर छोड़ जाते हैं और कहते हैं कि कुछ हिस्सा तेरा है, कुछ हिस्सा हकीम साहब का है। ख्वाब में मैं देखती हूँ, हकीकत में नहीं कहेंगे ना, ख्वाब में मैं देखती हूँ। आपकी वालदा याद है? हाँ, आज कितने साल हो गए फौत हुए? किस साल में फौत हुई? 2013 में। मुझे अचानक याद आया। अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर। क्या अमल करते हैं? मौजू देते हैं बहुत बड़ा, घड़ियां देते हैं सामने, हैं? उतार नहीं देते, आप थके आ रहे हैं, मारे कुटे। इसके अंदर तासीर क्या है? मैं आपको कितने वाकयात, अब तो मेरे अंदर आमद हो रही है वाकयात की। मैं किताबें पढ़ के नहीं आता, मुताले करके नहीं आता, मैं कहता हूं अल्लाह खैर सुझा दे, खैर सुझा दे, खैर सुझा दे। अल्लाह मनव्विर कल्बी बिइल्मिका वस्तामिल बदनी बिताअतिक व बारिक वसल्लम, मौला खैर सुझा दे। अल्लाह वालो, ये तस्बीह खाना शिर्क और बिदअत की तरफ नहीं चला रहा। आप मेरी कब्र में आके ठोकर नहीं मारेंगे। जालिम खुद भी शर की राहों पे चला, बिदअत की राहों पे चला, शिर्क की राहों पे चला, हमें भी शिर्क और बिदअत की राहों पे चला के मर गया। आप मेरी कब्र में आके जरूर कहेंगे सखिया का इस परदेसी पे रहम कर, इसने हमें खैर की राहें लगाई थी, इसने सच की राहें दी थी, अल्लाह इसको माफ कर दे इंशाअल्लाह। अमल है, ताकत है इसमें। और आप सारा दिन में जो अमल कर रहे हैं, हर अमल में एक अनोखी तासीर है, हर अमल में एक अनोखा कमाल है, हर अमल में के अंदर एक अनोखा निजाम है। इसलिए कहा इश्क कहते उसे हैं समझ आए ना आए, लुत्फ़े सजन दम बदम, कहरे सजन गाह गाह ईवी सजन, वाह वाह ओवी सजन वाह। जरूरी नहीं हर चीज समझ आ जाए,
تسبیح خانے نے چن چن کے آپ کے لیے موتی تیار رکھے ہیں، چن چن کے موتی آپ کو دیے ہیں کہ آپ آئے ہیں اپنی نسلوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے رزق کی، اپنی صحت کی، اپنے ایمان کی، اپنے اخلاص کی، اپنے اخلاق کی، اپنی حرمتوں عزتوں کی حفاظتیں، کفایتیں، کفالتیں، برکتیں لے کر جائیں۔ یہ انوکھا نظام ہے، ان لفظوں کے اندر طاقت ہے، اور یہ لفظ میرے خود ساختہ نہیں ہیں، یہ قرآن کے لفظ موجود ہیں، یہ حدیث کے لفظ موجود ہیں۔ میں وظیفے بناتا نہیں ہوں، گھڑتا نہیں ہوں، میں صرف بتاتا ہوں۔ میں وظیفے گھڑتا بناتا نہیں ہوں، میں صرف بتاتا ہوں۔ میں قاصد ہوں، میں قاصد ہوں، میں ڈاکیہ ہوں۔ اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر۔ آئیں پھر پڑھتے ہیں بیٹھ کے، میرے خیال میں آج پھر جذبہ زیادہ ہی ہوگا، ایسا نا؟ کیونکہ آج فائدوں کا پتہ چلا۔ پہلے اصل میں تھا کہ ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیوں مجھے کہنے لگا اے پیر کتوں لے آیا تو، مجھے دیکھا نا اس نے، انہوں نے کہا یہ پیر کہاں سے لے آیا تو؟ یہاں کئی پیر بھاگ بھگا گئے، تو یہ پیر کہاں سے لے آیا؟ آپ بھی کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کہاں سے چیزیں لے آتا ہے۔ سب کچھ موجود ہیں، سب کے حوالے موجود ہیں، سب کے ریفرنس موجود ہیں، سب کے لنکس موجود ہیں، پر کیا کریں، ہم پڑھتے ہی نہیں۔ ہمارا زندگی کا پڑھنے کا نظام ہی اور ہے۔ میں گیا گوشہ درود و سلام میں، کراچی میں درس تھا، تو میں مجمع آ رہا تھا، میں گوشے کی تعمیرات کی کر رہا تھا، وزٹ سارا تعمیرات ہو رہی، تو انہوں نے ممبر پہ بٹھایا ایک صاحب کو، وہ جو واٹس ایپ پہ پڑھتا ہے نا موبائل میں، وہی ممبر پہ بیان کر، میں کہا خدا خراب کری لہائی کو تلے، اس کو نیچے اتارو، یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ جو واٹس ایپ کے اندر بیچارہ سارا دن پڑھتا رہتا ہے، پھر وہی اس نے بولنا شروع کر دیا، اس لیے میں نے موبائل پہ اپنے واٹس ایپ رکھا ہی نہیں ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ کانوں میں روئیاں دے کے چلتے تھے، ساری عمر ایسی رہا، میرے کانوں میں کوئی آواز نہ جائے، تاکہ میرے اندر کا تخیل، خیال، امیجن، میرے اندر کی موجیں، میرے اندر کا علم، میری اپنی سوچیں وہ ایسی موجزن رہیں۔ اور یقین جانیے تسبیح خانہ وہ دیتا ہے جو شاید کوئی اور ممبر دیتا ہو۔ اب تو تسبیح خانے کے ممبر اور ابتری رسالے کی کاپیاں ہونی شروع ہو گئی ہیں، لگتا یہ ہے کہ ساری دنیا اب وظیفہ ہی بتا رہی ہے، اسے پہلے 2 سال پہلے اٹھاؤ، 3 سال پہلے اٹھاؤ، اب ساری دنیا میرے خیال میں اب اسی کام پہ لگ گئی ہے۔ تسبیح خانے نے ایک سوچ دی ہے، ایک تھنک دی ہے، ایک انداز دیا ہے، زندگی دی ہے، اور یہ وہ زندگی تھی جو ہمارے بڑوں کی زندگی تھی، جسے ہم بھول گئے تھے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، میں وظیفے بناتا گھڑتا نہیں ہوں، میں بتاتا ہوں، میں ڈاکیہ ہوں۔ اللہم بسمک کہف کتمیر، 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 اللہم بسمک کہف کتمیر۔ If you like that video, hit like, comment, share and subscribe. Jazakallah.